محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا رکوع نمبر 8 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 14، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بہت چھوٹے چھوٹے آسان اور مختصر رکوع ہیں، انشاءاللہ یہ تفسیر جلدی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پچھلے والے رکوع میں شرک کی کچھ اقسام بیان کی گئی تھیں۔ ان قسموں میں سے ایک قسم یہ کہ مشرکین اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے تھے، فرشتوں کو بعض مشرکین وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس طرح کی اور بھی کہ جو انہوں نے حلال و حرام کیے ہوئے تھے مختلف چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پہ پکڑنا شروع کر دے، ظلم چاہے عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو، عقیدے کا ظلم شرک ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ظلم کے مفہوم میں بدعملی بھی داخل ہے۔ دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں، تو اللہ اگر لوگوں کو پکڑ لے ما ترک علیہا من دابہ، تو زمین پر کوئی چلنے والی جاندار چیز کو زندہ نہ چھوڑے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ سب کو مؤخر کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے ایک متعین وقت تک کے لیے۔ بار بار قرآن اس بات کو دہراتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ نافرمان اور مشرک لوگ اور اسلام سے بغاوت کرنے والے لوگ، اللہ کے دین کو نہ ماننے والے لوگ، وہ بار بار اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ اگر ہم باطل پر ہیں تو عذاب آتا کیوں نہیں ہے، فوراً ہم تباہ و برباد کیوں نہیں ہو جاتے۔ تو قرآن میں اس مضمون کا بہت تکرار ہے کہ بھئی تمہارے جرائم ایسے ہیں کہ اگر پکڑنے پر آ جائے نا اللہ تعالیٰ تو پوری زمین کو تباہ و برباد کر دے، یعنی جرم تمہارا کم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کتنا ہی بڑا جرم ہو، اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے نا، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اگر اللہ مار کے ختم ہی کر دے گا تو امتحان کہاں سے ہوگا؟ تو اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ آخرت میں بھی سزا نہیں ملے گی، اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب اجل آ جائے گی، مدت آ جائے گی، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ یہ مؤخر ہو سکیں گے نہ یہ مقدم ہو سکیں گے، یعنی اس ساعت سے ایک گھڑی بھی ان کو تاخیر نہیں ہوگی کہ ساعت آ جائے اور اللہ ان کو مہلت دے دے، اور نہ ایسے ہوگا کہ ساعت سے پہلے اللہ ان کو مار دے، تو نہ مقدم ہوں گے نہ مؤخر ہوں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور یہ لوگ اللہ کے لیے اس چیز کو بناتے ہیں ما یکرہون، جس چیز کو خود یہ ناپسند کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلے رکوع میں آیا تھا نا اپنے لیے بیٹیاں پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں۔ وہ جھوٹ کیا ہے؟ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ زبانیں ان کی جھوٹ بولتی ہیں، سمجھتی ہے، دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر بالفرض آخرت ہوئی تو وہاں بھی ہمیں اچھا ٹھکانہ ملے گا، کہ ہم نے کون سا جرم کر لیا۔ لا جرم ان لهم النار، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے، وانہم مفرطون، اور یہ لوگ آگ میں پہل کیے جائیں گے، کیونکہ شرک اور کفر کا گناہ سب سے زیادہ ہے، تو اس لیے وہاں بھی مشرک کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کی طرف پیغمبروں کو بھیجا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں مزین کر دیا۔ اس کی تفسیر کئی بار بیان کی جا چکی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے، برائی پہ لیبل اچھائی کا لگا دیتا ہے، اٹریکٹیو بنا دیتا ہے اس کو، تو جو بھی شیطان کو راضی کرتا ہے، جرم کرتا ہے، وہ بھی دلائل کے انبار لگا دیتا ہے۔ آج اس کی صبح و شام ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہر بری سے بری چیز پر جو ہے نا ایک لیبل اچھا لگا دیا جاتا ہے اور اس کو خوشنما نعروں سے مزین کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہوتی برائی ہے۔ عورت کی آزادی کے نام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح بچوں کو ماں باپ کا باغی بنایا جا رہا ہے، اور اس کو ہیومن رائٹس کے نام پہ، کہ بچوں کی آزادی کے نام پہ عورت کو شوہر کا باغی بنایا جا رہا ہے، اس کو ویمن رائٹس کے نام پہ کہ عورت کا حق ہے، تو ملازم کو اپنے مالک سے باغی بنایا جا رہا ہے، ہر طرف سے بغاوت کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے،
اور انسانوں کے ریلیشن آپس میں کمزور ہو رہے ہیں. لیبل آزادی. تو یہی مطلب ہے پچھلی امتوں میں بھی ایسے ہی ہوا کہ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال یعنی برے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، پس آج بھی یہ ان کا ولی ہے. یعنی وہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو تباہ کیا آج بھی ان کا ولی یہی شیطان ہے. تو اسی طریقے سے ان کو تباہ کر رہا ہے جیسے پچھلی امتوں کو تباہ کیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اگلی آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطان ہر برے عمل کو مزین کر کے پیش کر رہا ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ آسمانی وحی نازل کر کے خود لوگوں کو ایکسپلین کرے، ڈیفائن کرے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ بات کسی کی درست نہیں ہو سکتی. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ شیطان کی اتباع مت کرو، یا لوگ جس غلط کو صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں، تو لوگوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے نا یہی مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر کتاب، الا لتبین، مگر صرف اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں، الذی، ان چیزوں کو، اختلفوا فیہ، جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی اس وقت اختلاف کر رہے ہیں یا قیامت تک اختلاف کریں گے، ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیں. تو قرآن نے کھول کے بیان کر دیا. سب سے پہلی بات، وہ لوگ اختلاف کرتے تھے شرک کے مسئلے میں، قرآن نے، اور ان کے پاس اپنے اپنے دلائل تھے، قرآن نے بیان کر دیا کہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے. بہت سے لوگ زنا کو حلال سمجھتے ہیں، قرآن نے بیان کر دیا زنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، قرآن نے بیان کر دیا اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. وراثت کے حکام ہیں، یعنی جو بھی ایسے احکام ہیں جس میں انسان ڈیبیٹ کر کے بحث مباحثہ کر سکتا تھا اور انسان کی زندگی کے لیے وہ انتہائی اہم تھے، تو قرآن نے ان کو ایکسپلین کر کے انسانوں کے لیے بحث کا راستہ بند کر دیا. اور یہ اللہ نے احسان اس لیے کیا کہ تاکہ شیطان کو موقع نہ مل جائے، کیونکہ شیطان بڑے بڑے لوگوں کی عقل کو اچکتا ہے جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہہ کے معاشرے میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ جن چیزوں میں لوگوں کا اختلاف ہوگا نا، یعنی جو انسان کے لیے بہت بنیادی چیزیں ہیں، اس اختلاف کو قرآن بیان کر دے. وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، اس میں صحیح گائیڈنس ملے گی. وَرَحْمَةً، اور اس میں رحمت بھی ہے، کیونکہ جب آپ کو سیدھا راستہ ملے گا آپ اس پہ چلیں گے تو اللہ کی بھی آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، مگر یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہیں، جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں حق ملے تو ہم اس کو فالو کریں گے، ان کو اس قرآن سے بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. واللہ انزل من السماء ماء، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نحل میں زیادہ تر اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے. نحل بھی شہد کی مکھی کو کہتے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو سورہ نحل کا جو زیادہ مضمون ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے گرد گھومتا ہے. درمیان میں بار بار توحید کی اہمیت اور شرک کی نفی اور برائی کی مذمت بیان ہوگی، تو اللہ دوبارہ پھر اسی مضمون کی طرف آ رہے ہیں. واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد. دیکھیں یہ دنیا میں سب سے عجیب کام جس پہ یعنی سائنسدان بھی حیران ہیں اور اب تک اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا، وہ کیا ہے مردہ میں حیات کیسے پڑتی ہے. یہ تو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن کوئی بنجر زمین ہو، ہم نے اس میں کبھی درخت یا پودا اگتا ہوا نہ دیکھا ہو، اور اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ اس میں پانی برسے گا اور لہلہاتی فصلیں اگیں گی، گندم اگے گا، خربوزے اگیں گے، انار اگے گا، تو دنیا میں کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ ہم صبح شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ اس منظر کو قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے زمین میں اس طرح کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں، ایسا سسٹم زمین کے اندر بنا دیا ہے کہ صرف پانی برسنے کی دیر ہوتی ہے اور کیسی لہلہاتی فصلیں اس سے اور کیسے خوش ذائقہ پھل اس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں. تو واللہ انزل من السماء ماء، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس زمین کے مردہ ہونے کے بعد. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں بڑی نشانی ہے، لقوم یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں.
جو چاہتے ہیں کہ ہم حق کو سنیں تو اس کو فالو کریں گے، جو چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے صرف اس زمین میں ہی بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ زمین خود نہیں بن سکتی، یہ نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، اور جس نے یہ نظام بنایا ہے وہ انسان پر بہت مہربان ہے۔ یہ تمام چیزوں کی نشانیاں اس عمل میں موجود ہیں۔ یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا، اب ہم انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اس رکوع کا خلاصہ بھی آسان ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر رکوع تھا۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ نحل کے رکوع نمبر 9 اور 14ویں پارے کے رکوع نمبر 15 کی طرف، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، چوپایوں میں، نعم چوپائے کو کہتے ہیں، 4 پاؤں والے جانور، انعام اس کی جمع، لعبرتن، لام تاکید کے لیے، عبرت کا معنی، عبرت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بے شک تمہارے لیے ان چوپایوں میں بھی عبرت ہے، یعنی عبرت کا سامان ہے۔ نسقیکم، سقا یسقی، سقایتن کا معنی بھی پلانا، اسقا یسقی، اسقاءن، اکرم یکرم کی طرح اس کا معنی بھی پلانا۔ نسقیکم مما، مما اصل میں تھا من ما، مما فی بطونہ، بطن کی جمع بطون، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس چیز میں سے، فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہوتی ہے، یعنی ان کے پیٹ میں ہوتی ہے، ان کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ فرث عربی میں گوبر کو کہتے ہیں اور دم خون کو کہتے ہیں۔ کیا چیز پلاتے ہیں ہم ان کے، یعنی ان کے پیٹ میں تو ظاہر ہے چارہ ہوتا ہے نا، تو چارے سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور وہ چارہ نکلتا، چارے سے جو ہم تمہیں پلاتے ہیں تو وہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم نکالتے ہیں اس کو، یعنی ایک چیز گوبر بن رہی ہے، خون بن رہی ہے، اور اس سے بچاتے ہوئے ہم نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ لبنن، لبن عربی میں دودھ کو کہتے ہیں۔ آج کل جو لبن ہے جدید عربی میں دہی کو کہا جاتا ہے، ویسے لبن قرآن کی اصطلاح میں دودھ کو کہا گیا ہے۔ لبنن، ایسا دودھ پلاتے ہیں، خالصاً، جو خالص ہوتا ہے۔ خالص کا مطلب عربی میں خلوص کہتے ہیں وہ چیز جو ملاوٹ سے پاک ہو، تو ہر چیز کا خالص اس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جیسے خالص پانی، کیا مطلب کہ اس میں کوئی کسی اور چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ خالص گھی کا مطلب کوئی اور چیز کی ملاوٹ نہیں، گھی ہی گھی ہے اس میں۔ تو نیت کا خالص ہونا کا مطلب ریا کی ملاوٹ نہیں ہے اس میں۔ تو یہاں خالص کا مطلب 2 چیزوں کی ملاوٹ سے پاک، ایک گوبر سے اور ایک خون سے۔ خالصاً سائغا للشاربین، ساغ یسیغ کا معنی ہوتا ہے حلق میں اتر جانا، یعنی آسانی سے اترنے والا۔ سائغ اصل میں کہتے ہیں گنجائش کو، کشادگی کو کہتے ہیں، یہ چیز آپ کے لیے سائغ ہے، کیا مطلب آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سائغ کا معنی ہر جگہ کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، تو یہاں مطلب ہوگا سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے سائغ ہے وہ، کیا مطلب ان کے لیے اس کو پینا آسان عمل ہے، کیونکہ لذیذ ہوتا ہے، مزیدار ہوتا ہے، تو اس کو حلق میں اتارنا آسان ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور نخیل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، ثمر پھل کو کہتے ہیں، ثمرات اس کی جمع، اور کھجوروں کے پھلوں سے، والاعناب اور انگوروں سے، تتخذون ٹھہراتے ہو تم، منہ ان دونوں چیزوں سے، یعنی کھجوروں کے پھل سے اور انگوروں سے تم ٹھہراتے ہو، سکرن نشے کی چیزیں، ورزقاً حسنا اور پاکیزہ رزق بھی، یعنی ان دونوں سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، شراب بھی بناتے ہو، اور پاکیزہ روزی بھی بناتے ہو۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے وحی کر دی ہے شہد کی مکھی کو۔ وہ کیا وحی کر دی ہے؟ ان اتخذی، اصل میں تھا ان اتخذی، اتخذ کا معنی اکتسب کی طرح نا، امر کا صیغہ ہے۔ شہد کی مکھی کا لفظ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے اتخذی کا صیغہ استعمال ہوا، مؤنث والا صیغہ۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے، کیا وحی کر دی ہے؟ ان اتخذی، کہ تو ٹھہرا لے، من الجبال بیوتن، پہاڑوں سے بھی گھروں کو، یعنی پہاڑوں سے بھی گھروں کو ٹھہرا لے، یعنی پہاڑوں میں گھر بنا لے۔ ومن الشجر، اور درختوں میں بھی، ومما یعرشون، اور ان چیزوں میں بھی، یعرشون عرش بلندی کو کہتے ہیں نا، تخت کو بھی عرش ہے، یعرشو کا معنی بلند چیزیں بنانا، یعنی عمارت بنانا، یا لوگ جو چیز بھی بنائیں شہد کی مکھی کے لیے یا اپنی رہائش کے لیے، تو اس لیے اس کا آسان ترجمہ کیا گیا لوگ بھی جو عمارتیں بناتے ہیں، تو ان تمام چیزوں میں تو اپنے لیے گھر بنا۔ ثم، پھر اس کے بعد، کلی، کل کا مطلب کھاؤ، کلی مؤنث کا صیغہ ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا تو ہر قسم کے پھلوں سے، فسلکی،
سلک یسلک سلوکن چلنا، مسلک کو مسلک اس لیے کہتے ہیں کہ اس راہ پہ انسان گامزن ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ فسلکی سبل ربکی، پھر تو چل اپنے رب کے راستوں پر، سبیل کی جمع سبل، ذلولا ایسے راستے جو مذلل ہیں، ذلیل کہتے ہیں مسخر کو بھی۔ خوب سمجھ لیں اردو میں جو ذلیل کا لفظ گالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، تو اصل میں یہ لفظ گالی کے لیے نہیں ہے عربی میں۔ ذل یذلو کا معنی ہوتا ہے تابع ہو جانا، فرمانبردار ہو جانا۔ تو عام طور پر جو آپ کے نوکر ہوتے ہیں، جو آپ کے بالکل تابع ہوتے ہیں، تو ان کی سوسائٹی میں عزت نہیں ہوتی، سیٹھ کی عزت ہوتی ہے، ملازمین کی عزت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ لفظ ایک گویا گالی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، لیکن اس کا اصل معنی ہوتا ہے تابع۔ تو ذلل کا مطلب مذلل، ذلل یذلل کا معنی مسخر کرنا۔ تو وہ راستے جو تیرے رب نے تیرے تابع بنا دیے ہیں اور تیرے کنٹرول میں دے دیے ہیں، ان راستوں پہ تو چل۔ یخرج من بطونہا، نکلتا ہے اس مکھی کے پیٹوں سے، یعنی ان مکھیوں کے پیٹوں سے، شراب ایک مشروب، مختلف الوانہ جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذالک بے شک اس بات میں لآیۃ ایک بڑی نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم پھر وہی تمہیں موت دے گا، ومنکم اور تم میں سے بعض ایسے ہیں، من یرد جو لوٹا دیے جاتے ہیں، الی ارذل العمر عمر کے رذیل ترین حصے کی طرف۔ رذیل کہتے ہیں بالکل ہی خستہ عمر، جو بڑھاپا ہوتا ہے نا انتہائی درجے کا، جس میں انسان کو نہ دیکھنے کی طاقت رہے نہ سننے کی طاقت رہے، تو کمپیریٹیو ڈگری ارذل، یعنی وہ عمر جو باقی عمر کی نسبت سب سے زیادہ رذیل ہو۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو لوٹا دیے جاتے ہیں، اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ عمر کے بالکل خستہ حالت کی طرف، یعنی انتہائی بڑھاپے کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ تاکہ یہ شخص جان ہی نہ سکے، بعد علم علم کے بعد بھی، شیئا کچھ بھی، یعنی جس کا یہ لام بھی عاقبت کے لیے، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شخص سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جان رہا ہوتا۔ ان اللہ علیم قدیر بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ یہ جی ہمارا رکوع نمبر 9 اور 15 اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً قرآن کہہ رہے ہے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے۔ میں نے بتایا سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا ہے، تو اللہ جانور کی اور یہ جو چوپائے ہیں، گائے، چوپائے جو 4 طرح کے جانور ہیں نا، ان پر اکثر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس اور بکری اور دمبا۔ تو یہ 4 جانوروں کا جو ہے نا چوپائے کا جب بھی لفظ آتا ہے تو اس سے متبادر یہ 4 قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ عبرت کا کیا مطلب؟ ایک عبرت کہتے ہیں کہ قیاس کرنا، الاعتبار بالامثال من صنعت الرجال، یعنی ایک چیز کو دیکھ کر اس سے نتیجہ اخذ کرنا کہ جب یہ ہے تو پھر اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی ایسا ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ صراحتاً ذکر کی جاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صراحتاً ذکر نہیں کی جاتی، اشارتاً ذکر کی جاتی ہیں۔ ایک بات بتائی جاتی ہے، عقل مند لوگ اس سے دوسری بات بھی خود بخود سمجھ لیتے ہیں، تو اس کو عبرت کہتے ہیں کہ ایک بات بتائی ہے تو عقل مند اس سے خود بخود 2-4 چیزیں خود بخود نکال لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ نظر نہیں آتے، جنت جہنم نظر نہیں آتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کے لیے عبرت کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں ہماری نشانیاں تو نظر آئیں گی، لیکن اس سے تم ہم تک پہنچو گے تو یہ عبرت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، تمہیں سوچنا پڑے گا۔ کیونکہ اللہ اگر نظر آ رہا ہوتا، جنت جہنم نظر آ رہی ہوتی، پھر تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان میں عبرت ہے۔ عبرت کا مطلب ہر آدمی کو یہ جو ہے اس میں اللہ کا جلوہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ ان لوگوں کو آئے گا جو عبرت کی آنکھیں کھول کر میری آیتوں پہ غور کریں گے، میری نشانیوں میں غور کریں گے۔ تو اس کی ایک نشانی اللہ نے بیان کی، بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اس کے پیٹ میں جو چارہ ہے اس میں سے ہم تمہیں پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ بیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل گوبر ایک طرف رکھا ہوا ہے، خون ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس کے بیچ سے دودھ نکل رہا ہے۔ کیا مطلب؟
جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے، جس فیکٹری میں خون تیار ہو رہا ہے، اسی فیکٹری میں دودھ بن رہا ہے. تو تینوں چیزوں کا ڈفرینٹ دیکھیں آپ، کتنا زیادہ ان تینوں چیزوں میں فرق ہے. اور بن کس سے رہا ہے؟ ایک سوکھے چارے سے. اس چارے کو آپ اگر رگڑ کے دیکھیں تو تیل اور چکنائی کا ایک قطرہ اس چارے کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن کتنی بڑی عبرت کی بات ہے کہ اس سوکھے چارے کو جس میں چکنائی کا لیول 0 ہے، ہمارا رب ان جانوروں کو کھلاتا ہے. اور ایسے سافٹ ویئر ان میں انسٹال کر دیے اس نے کہ تھوڑی دیر کے بعد اسی سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے. اور وہ گوبر بھی ایسا ہی نہیں بن رہا، وہ گوبر دوبارہ زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرے گا تاکہ اس سے گھاس پھوس اگے اور یہ جانور اسی گھاس کو کھائے دوبارہ. اور اسی سے خون بن رہا ہے تاکہ اس جانور کو جو پاور ملے، ایندھن ملے، وہ اس بلڈ کے ذریعے ملے تاکہ مشینری چلتی رہے. اور جس سوکھے چارے سے بلڈ بن رہا ہے، جس سوکھے چارے سے گوبر بن رہا ہے، اسی سے ایسا دودھ تیار ہو رہا ہے خالصاً کہ جو گوبر اور خون کی رنگت سے بھی بچا ہوا اور ان کی بدبو سے بھی بچا ہوا. یعنی خالص کا مطلب کہ خالص من لون الفرث والدم، کہ جو خون اور گوبر کے رنگ سے بھی خالص ہے اور ان کی بو سے بھی بچا ہوا ہے. یعنی اس میں اسمیل بھی نہیں ہے، گوبر کی اور خون کی اسمیل بھی نہیں ہے، ان دونوں چیزوں سے بچا ہوا. اور رنگت بالکل اس کی ان دونوں چیزوں سے بالکل الگ رنگت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں سائغ للشاربین، یہ اس کی ظاہری شکل ہے. اور لذیذ کتنا ہوتا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. اسی گھاس کو آپ تھوڑی دیر پہلے خود کھا کے دیکھتے، ایک نوالا آپ نگل نہیں سکتے اس کا، جو بد ذائقہ چیز جانور کو کھلائی جا رہی ہے لیکن خوش ذائقہ چیز ہمارے لیے پیدا کی جا رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. جو ملحد قسم کے سائنسدان ہیں، ڈارون جیسے، وہ تو یہ 2 لفظ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ جی یہ کروڑوں سال میں اتفاق سے ایسی مشین وجود میں آ گئی. لیکن اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہے کہ جس خدا نے ان مشینوں کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس بنانے والے کا انکار کر دیں اور اس کی نعمتوں کا انکار کر دیں. اور اپنی جیسی بنی ہوئی مخلوق جو ایک سائنسدان ہے، جو انسان ہے، جو غلطی بھی کر سکتا ہے، اس کو خدا پہ فوقیت دے کے ہم خدا کا انکار کرنا شروع کر دیں. جس سائنٹسٹ کے ہاتھ میں نہ ہمیں نفع پہنچانے کی طاقت، نہ ہمیں نقصان پہنچانے کی طاقت، جن کے نظریات روز چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ خدا کی باتوں پہ ترجیح دینا شروع کر دو. اور اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ نے عبرت کے لیے پیدا کی ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں. تو پھر اللہ کا دعویٰ صحیح ہے کہ جو لوگ میرا انکار کریں گے یا میرے ساتھ شرک کریں گے یا میرے علاوہ کسی اور مذہب کو، میرے بتائے ہوئے دین کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کریں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو آخرت میں وہ لوگ خسارے میں ہوں گے. اب آپ دیکھیں نا، جانور میں عبرت کی ایک کتنی زبردست بات ہے کہ گائے بھینس، ان میں اتنا تھنوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے اس کا 1/4 حصہ بھی کافی ہوتا ہے، یعنی 1/4 سے بھی کم پیتے ہیں. اگر یہ نیچر نے آٹومیٹیکلی خود سے یہ سب چیزوں کو ڈیزائن کیا ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دودھ اتنا پیدا ہونا چاہیے تھا نا جتنا ان کے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے لیے تمہیں پلاتے ہیں. کیا مطلب؟ اتنا ان کے تھنوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے کہ بچے بھی پئیں گے اور اس سے انسان بھی پئیں گے. بلکہ آپ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ اگر گائے کے بچے کو شروع میں یا بھینس کے بچے کو چھوڑ دیا جائے نا دودھ پینے کے لیے، تو وہ دودھ اس کی نیڈ سے، اس کی ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. وہ بچہ ایک ہی دفعہ میں پی کے وہ مر جائے گا، یعنی وہ دوبارہ نہیں زندہ بچتا. تبھی یہ گوالے جتنے بھی ہیں بچوں کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ رات میں کہیں کھل نہ جائیں. وہ جیسے ہی کھلتے ہیں وہ جا کے اتنا دودھ پی لیتے ہیں کہ مر جاتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تھنوں میں ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ دودھ پیدا کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نسقیکم، یہ جو قرآن میں کہا نا ہم پلاتے ہیں تمہیں، تو اس لیے کہ پیدا ہم ان کے بچوں کی ضرورت سے کئی گنا زیادہ کر رہے ہیں. تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ یہ چوپائے اللہ نے خاص طور پر انسانوں کے لیے پیدا کیے اور ان کے دودھ سے تاکہ انسان فائدہ اٹھائیں. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود یہ کام نہیں ہو گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور کے پھلوں سے اور انگوروں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم نشے کی چیزیں بناتے ہو. سکر عربی میں نشے کو کہتے ہیں، مراد اس سے شراب اور کوئی بھی نشہ آور چیز. تو یہاں ایک اشکال ہوگا کہ شراب تو بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نعمت کے طور پہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت شراب حرام نہیں تھی، یہ مکی آیت تھی. تو عرب تو بہرحال اسے ایک نعمت سمجھتے تھے. تو قرآن نے ان کے نظریے کے مطابق بیان کیا
کہ وہ چیز جس شراب کو تم اپنے لیے نعمت سمجھتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں اگر یہ نعمت ہے تو اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ پیدا کر رہا ہے. تو اگر تم پی رہے ہو اور حلال سمجھ کے پی رہے ہو اور اب تک حرمت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں تو تمہیں تو اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے نا، تو اس نعمت کی نسبت بھی تم نے اللہ کی طرف کرنی ہے. لیکن چونکہ اس میں یہ وہم ہو سکتا تھا کہ گویا قرآن جو ہے شراب کی تعریف کر رہا ہے، اور حالانکہ اللہ کے علم میں تھا کہ میں شراب کو حرام کر دوں گا، تو اس لیے اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے عطف کیا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور پاکیزہ چیزیں بھی تم بناتے ہو کھجور اور انگور سے. اس میں اشارہ دے دیا کہ یہ شراب یہ تمہارے حق میں جس کو تم نعمت سمجھ رہے ہو تو اس کا خالق اللہ ہی ہے، کیونکہ انگور اور کھجور کو اللہ نے پیدا کیا. تو اس اللہ کا شکر تو ادا کرو، مگر اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ یہ کوئی پاکیزہ روزی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ چیزیں پاکیزہ ہیں. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ معجزہ ہے کہ قرآن نے اس میں اشارہ دے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ شراب کو پاکیزہ روزی نہیں سمجھتے، اور یہ جو نعمت کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے صرف اس حد تک کہ تم اس کو نعمت سمجھ رہے ہو. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو اپنے لیے بہت ہی مفید سمجھتا ہو، فائدہ مند سمجھتا ہو، لیکن جو آدمی اس کو چیز دے رہا ہو اس آدمی کا شکر ادا نہ کرے. تو ہم کیا کہتے ہیں، بھائی تو اپنے خیال کے مطابق تو شکر گزار بن جانا، تو اس چیز کو نعمت سمجھ رہا ہے، اگرچہ یہ نعمت نہیں ہے، اگرچہ یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے، لیکن تیرے خیال میں تو یہ نعمت ہے نا. تو اللہ کا خیال نہیں کرتا، اپنے خیال کر کے تو شکر ادا کرنا کہ جو تجھے یہ نعمت دے رہا ہے. لیکن اس میں چونکہ وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی پاکیزہ چیز ہے، تو اس لیے آگے اللہ نے فوراً کہہ دیا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ تم اس سے نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہوا کہ اللہ نے شراب کا تذکرہ کیوں کیا، تو اس کا اللہ نے جو وہم پیدا ہو رہا تھا نا وہ دور کر دیا کہ شراب پاکیزہ نہیں ہے، کیونکہ تم اس سے شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ چیزیں بھی بناتے ہو. دوسرا اس سے بھی زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ سکر ہر نشے کی چیز کو کہتے ہیں، الکحل بھی اس میں داخل ہے. تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ بہت ساری ایسی مشروبات ہیں جو ہوں گی نشے کی، لیکن وہ انسان کے لیے بعد میں میڈیسن کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں، فائدے کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت کے طور پہ بیان کر دیا کہ تتخذون منہ سکرا، تم اس سے وہ چیزیں بناتے ہو جو نشے والی ہیں. اب قطع نظر اس سے کہ کس صورت میں وہ نشہ حرام ہے، کس صورت میں وہ حلال ہے، اس سے اللہ نے بحث نہیں کی، بلکہ اس کی بحث قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں شراب کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. تو تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اور اس سے تم پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. یعنی شراب، انگور اور کھجور سے تم پاکیزہ روزی بناتے ہو. کیا مطلب؟ ان سے اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں بناتے ہو، جیسے کھجوروں سے چھوارے بنتے ہیں یا انگور سے کشمش بنتی ہے، اور بہت ساری آج تو پتہ نہیں کیا کیا بنایا جا رہا ہے، اس سے بہت سارے مشروبات بنائے جا رہے ہیں، بہت ساری دوائیاں بنائی جا رہی ہیں. تو یہ کھجور اور انگور چونکہ عربوں کے استعمال میں بہت زیادہ ہوتی تھی تو اللہ نے اس کا خصوصی تذکرہ کیا کہ صرف یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں استعمال نہیں کرتے بلکہ ان کی بنی ہوئی چیزوں کو بھی تم استعمال کرتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے، اچھا انگور سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس میں سرکہ بھی داخل ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ تم کھجور اور انگور سے رزقاً حسنا، پاکیزہ اچھی روزی بھی بناتے ہو تم اس سے. یعنی ایک طرف تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو لیکن اس سے دوسری طرف تم پاکیزہ رزق بھی بناتے ہو. تو اس سے یہ اشارہ کر دیا کہ پاکیزہ نہیں ہے، یہ جو شراب جو ہے یہ پاکیزہ نہیں ہے. اور اچھی چیزیں بھی بناتے ہو تو اس میں بہت ساری چیزوں میں سرکہ بھی اسی میں داخل ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الادام الخل، سرکہ بہترین سالن ہے. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تو پہاڑوں پر اپنا گھر بنا. بیت گھر کو کہتے ہیں، بیوت اس کی جمع. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور درختوں پر بھی. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور عمارتوں پر بھی جو لوگ بناتے ہیں، ہر بلند چیز پہ تو اپنا گھر بنا. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ تو ہر طرح کے پھلوں میں سے کھا. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُولًا، اور پھر تیرے رب نے جو راستے تیرے لیے مسخر کر دیے ہیں ان کو طے کر، یعنی ان کو طے کر کے اپنے چھتے میں واپس پہنچ. یہ بھی آپ دیکھیں شہد کی مکھی اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اگر یہ ارتقاء کے عمل میں وجود میں آئی ہے، اتفاق سے وجود میں آئی ہے، تو اتفاق سے
اتنے چھوٹے سے دماغ جس کو آپ کھولیں تو 2-4 تاروں کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اس میں، لیکن ایسا ذہین دماغ اور ایسا اس کو راستے پہ ڈال دیا، اس کو یہ کس نے سکھایا؟ اور ان کا آپس میں ربط بھی ہوتا ہے شہد کی مکھیوں کا۔ ارتقاء کے نتیجے میں اگر کوئی مخلوق پیدا ہوتی تو ایک ہوتی نا، یہ پورا گروپ کیسے پیدا ہو گیا کہ ملکہ مکھی، مزدور مکھی، پھر نر مکھیوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو قتل کرنے والی مکھیاں الگ ہیں۔ اس پہ تو اتنی موٹی موٹی سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں شہد کی مکھیوں پر۔ یہ اتنا مربوط نظام وجود میں آیا اور اتنے مربوط نظام کے نتیجے میں اتنا بہترین مشروب پیدا ہو رہا ہے، تو یہ صاف علامت ہے اس بات کی کہ اس مشروب کی تیاری کے لیے اسپیشل اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور ان کا آپس میں ایسا ربط پیدا کیا۔ اور یہ بھی قرآن کی بلاغت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نا یہ ایک پروسیس کے تحت کر رہی ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی خلل نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسی غلط جگہ پہ چھتا بنانا شروع کر دے جو ضائع ہو جائے، وہ تلاش کرتی ہے کہ اوپر والی جگہ۔ تو ارتقاء کے نتیجے میں اس کو یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ میں نے درختوں پہ، پہاڑوں پہ، اور جو لوگ عمارتیں بناتے ہیں اونچی جگہ پہ میں نے گھر بنانا ہے تاکہ میرا گھر محفوظ رہے۔ اور پھر اس کے بعد فصل کی وہ کیا ہے کہ ثم کلی من کل ثمرات، پھر ہر طرح کے پھلوں میں سے اس نے اس کڑوے رس کو چوسنا ہے جو پھولوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس کڑواہٹ میں اس کے لیے ایسی دلچسپی کیسے پیدا ہو گئی کہ حالانکہ کڑوی چیز اٹریکٹیو نہیں ہوتی، لذیذ نہیں ہوتی، لیکن شہد کی مکھی ان کڑوے پھلوں کے رسوں کو بھی چوستی ہے کیونکہ اللہ نے اس سے شہد تیار کرنا ہے۔ اور پھر سب سے عجیب بات یہ کہ شہد کی مکھی دور دراز علاقوں کی طرف نکلتی ہے اور اس کا بائی روڈ سفر نہیں ہوتا، بائی ایئر سفر ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی ٹریگنومیٹری کے ماہر سے پوچھ لیں کہ بائی ایئر سفر کرنا یہ کرو ٹریگنومیٹری کے علم کے بغیر ممکن نہیں ہے، لیکن شہد کی مکھی سورج کی کرنوں سے اندازہ لگا کے ان راستوں سے واپس اسی چھتے میں لوٹتی ہے۔ تو قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ راستہ نہیں بھولتی، دور دراز علاقوں میں نکل جائے گی مگر کیسے بائی ایئر سفر کر کے اسی چھتے کی طرف لوٹتی ہے جس پر آج سائنسدانوں نے بہت کچھ لکھا کہ وہ سورج کے سائے سے اندازہ لگاتی ہے۔ لیکن ایک مکھی کے دماغ میں اتنی عقل ڈال دینا کہ وہ سورج کی کرنوں سے، سائے سے، کہ جب میں اڑی تھی تو سورج کا سایہ کہاں تھا، جب میں وہاں پہنچی ہوں کتنے ٹائم کے بعد پہنچی ہوں، اس وقت سورج کہاں جا چکا ہے، اس سے اپنی سمت کا تعین کرنا، یہ اللہ کی قسم یہ بہت ہی عجیب و غریب علم ہے اور یہ علم ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کہتے ہیں تیرے رب نے اس میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں اس کی کھوپڑی کے اندر، اور تیرے رب نے اس کو یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ یخرج من بطونها، یعنی اس لیے کہا کہ فصل کی سبل ربی کی ذلولا، کہ تیرے رب نے تیرے لیے واپسی کے راستے مسخر کر دیے ہیں، انہی راستوں پہ چلتے ہوئے آنا اور تو راستہ مت بھولنا۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اللہ کہتے ہیں اتنی انتھک محنت کے نتیجے میں جو پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے پیٹ سے ایک مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف۔ رنگ کا اللہ نے تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں نا کلر کی وجہ سے بھی مائل ہوتا ہے اس کی طرف، تو ایک جیسا کلر نہیں ہے ورنہ انسان اس سے بھی بور ہو جاتا۔ تو اللہ نے ایک لذیذ چیز بنائی انسان کے فائدے کے لیے تو اس میں بھی مختلف قسم کے رنگ دے دیے، اور بعض حضرات نے یہاں لون کا ترجمہ ذائقے سے کیا ہے کہ یہاں کلر سے مراد ہے لون، کسی بھی چیز کی قسم کو بھی کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں مختلف الوان کے لوگ پائے جاتے ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ، تو یہاں رنگ مراد نہیں ہوتے، مختلف قسمیں مراد ہوتی ہیں۔ تو مختلف قسموں کے شہد کی طرف بھی اللہ نے اس میں اشارہ کیا، ذائقوں کے لحاظ سے ہو یا کسی بھی لحاظ سے۔ فیہ شفاء للناس، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جو چیز واضح تھی یعنی اس کا ذائقہ، مزیدار ذائقہ، اس کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ جو چیز اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا کہ اتنی محنت کے بعد صرف ایسا نہیں ہے کہ زبان کے چٹخاروں کے لیے ایک چیز پیدا کی جا رہی ہے، بلکہ ایک ایسی چیز پیدا کی جا رہی ہے جس میں زبان کی لذت بھی ہے اور انسان کی چھپی ہوئی بیماریوں کے علاج بھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس بات میں بڑی نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، یہ تو اللہ نے انسان سے ہٹ کے جو مخلوقات ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو تم پر اتنا تصرف ہے، یعنی نعمتوں کے تو اس نے انبار لگا دیے، تو انسان کی عادت ہے نعمتوں میں پڑھ کر نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ تمہارے اوپر بھی ہمیں اتنا کنٹرول ہے
کہ پیدا بھی ہم تمہیں کرتے ہیں، موت بھی ہم تمہیں دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے بڑھاپے کی طرف لے جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی تم جاہل ہو جاتے ہو، یعنی تمہیں اپنی ذات پر بھی کنٹرول نہیں ہے، تمہارے اوپر بھی تصرف اس خالق کا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو جب اتنے مجبور اور اتنے محتاج ہو تو ایسے مجبور اور محتاج کا عابد بن کے رہنا، عبدیت اس پہ اچھی لگتی ہے، اس پہ تکبر اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تکبر اس پہ سوٹ نہیں کرتا۔ اس لیے آگے فرمایا واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں تم مرتے، اللہ جب چاہتا ہے موت دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں بہت سے ایسے ہیں جو انتہائی خستہ عمر کی طرف پہنچا دیے جاتے ہیں۔ انسان جانتا ہے نا، علم حاصل کرتا ہے، دماغ استعمال کرتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے میں نالج حاصل کرتے کرتے ایسے مقام تک پہنچوں گا کہ اب یہ نالج مجھ سے کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بوڑھا کرنا شروع کرتے کرتے اعضاء جسم کے بوڑھے ہوتے ہوتے دماغ بھی اس کا بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ اچھے اچھے ذہین لوگ بڑھاپے میں کیسے سٹھیا جاتے ہیں۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ تمہارے اوپر مکمل تصرف اس بنانے والے کا ہے، خالق کائنات کا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ علم کے بعد بھی کچھ نہ جانے وہ۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ آخری عمر میں دماغ ان کا کھسک جاتا ہے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کے ساتھ میں نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ اتنے طاقتور انسانوں کو اور اتنے ذہین اور اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو بڑھاپے کی طرف لے جا کر ہر چیز سے فارغ کر دیتا ہے وہ۔ تو یہ قدرت ہے اس کی جس کے تصرفات تم اس دنیا میں دیکھ رہے ہو۔ تو یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی بہت واضح ہے، اس کی خلاصہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے نا اِلیٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی اس کو بالکل سٹھیا جاتا ہے وہ۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ یاسین میں بھی ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کو بھی ہم بوڑھا کرتے ہیں نا، عمر دیتے ہیں، اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف سے منقول ہے یہ بات کہ علماء اس سے مستثنیٰ ہیں، اور یہ مشاہدہ بھی حضرت اکرمہ قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کا علم رکھنے والے علماء ہیں ان کو اس سے مستثنیٰ کیا ہوا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو علماء جو واقعی علماء ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، بڑھاپے میں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی حکمت اور ان کا جو ان میں تدبر ہے نا، وہ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تبھی لوگ بوڑھے علماء کو زیادہ عزت دے رہے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کہ بڑھاپے میں ان کی جو فکر ہے، ان کا جو تدبر ہے، ان میں جو متانت ہے اور ان کا علم ہے وہ کم نہیں ہوتا۔ تو یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے، اور تابعین سے اس کے بارے میں منقول بھی ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا، اور وقت بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ نحل کا رکوع نمبر 10 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 16 انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔